اس سورہ جو صورت ہے آج کا موضوع، یہ سورہ قیامت۔ سورہ قیامت اس کی 40 آیات ہیں اور یہ مشہور مکی سورہ ہے۔ انشاءاللہ اس سورت کی آج 15 آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ القیامہ، جو شخص سورہ قیامت کی تلاوت کرتا ہے، شہدت انا و جبریل لہو یوم القیامہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے، میں رسول اللہ اور جبرائیل امین میدان محشر میں قیامت میں اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ انہو کان مؤمنا بیوم القیامہ، میں اور جبرائیل گواہی دیں گے اے بار الہ، یہ قیامت پر ایمان رکھتا تھا، یہ مومن تھا۔ یعنی کتنا خوش نصیب مومن ہے جس کے حق میں رسول اللہ گواہی دے دیں، کیونکہ جو کفار ہیں وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب تک انسان قیامت پر ایمان نہ رکھے اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا یعنی گویا ہمارے اسلام کی گواہی جو ہے وہ رسول اللہ دیں گے، اور خوش نصیبی ہے اس مومن کے لیے جس کی اسلام کی گواہی رسول اللہ میدان محشر میں دے۔ لیکن صرف اس بات پہ بھی مومن خوش نہ رہ جائے کہ میں یہ سورت پڑھتا رہا ہوں، رسول اللہ میدان محشر میں میرے مسلمان ہونے کی گواہی دے۔ نہیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو علاج تجویز کرتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو ہم اگر خوش ہو جائیں اس بات پہ کہ میرا علاج جو ہے اچھے اسپیشلسٹ سے ہو رہا ہے، اب مجھے آرام اور افاقہ آئے گا، ہرگز نہیں، کوئی وہ دوا ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوگی جب تک ہم اس پرہیز سے اجتناب نہ کریں جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس صورت میں، سورہ قیامت میں جو 40 آیات ہیں، ہمیں جو پیغام دے رہی ہیں، ہم صرف پڑھیں نہیں، بے شک پڑھنے کا ثواب ہے، ہم صرف اسی پہ اکتفا نہ کریں کہ ہم صرف پڑھ لیں اور میدان محشر میں ہمارے حق میں رسول اللہ کی گواہی آ جائے کہ ہم مسلمان، بلکہ یہ سورت پڑھ کے اس کے اوپر ایمان رکھیں اور اس کے مطابق اعمال صالح انجام دیں۔ جو یہ سورت ہمیں صحیح عقائد کی طرف ہدایت کر رہی ہے، صحیح کردار کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، وہ ہمارے اندر، تب جا کے صحیح معنوں میں ہمیں یہ سورت کی تلاوت فائدہ پہنچائے گی۔ اور پھر فرمایا وَجَاءَ وَجْهُهُ مُصْفَرًّا عَلَى وُجُوهِ الْخَلَائِقِ یوم القیامہ، اور اس سورت کے پڑھنے والے کا چہرہ میدان محشر میں تمام لوگوں سے زیادہ روشن اور درخشندہ نظر آئے گا۔ لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، لیکن اس مرد مومن کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہوگا، روشن ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس سورت کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو اس کی 15 آیات، آج اس کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ یہ 6 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ پہلی آیت لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن کی قسم۔ دوسری آیت اور نفس اللوامہ کی قسم۔ نفس اللوامہ یعنی انسان کے اندر ایک ملکہ ہے، قوت ہے جو انسان ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو برائی کی کرنے کے بعد، اس کی قسم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اللہ فرما رہا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے
ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، یعنی قیامت کے دن ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں۔ پھر فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے، ضرور کریں گے یعنی بریکٹ میں، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو انسان کی انگلیوں کے پور بنانے پر بھی قادر ہیں۔ جو ہماری انگلیوں میں پور ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں تو یہ بنانے میں بھی قادر ہوں۔ یہ تو ہڈیاں تو بڑی چیز ہیں، جو کفار کہتے تھے ہڈیاں کیا اللہ ہڈیاں جمع کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی نازک تر پور، ان کی لکیریں، ان کے نشان اور ان کی چھوٹی ہڈیاں وہ بنانے پہ بھی میں قادر ہوں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے۔ انسان چاہتا ہے، انسان کی بدبختی اور بدنصیبی یہ، وہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اسی لیے بریکٹ میں انسان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کیا؟ قیامت کب آئے گی، یعنی اسی لیے وہ پوچھتا ہے یہ انسان، یسأل ایان یوم القیامہ، اس لیے وہ انسان پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ یہاں پر چاہنا نہیں ہے بلکہ سوال کرنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ 6 آیات، ان میں سے پہلی 2 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ قیامت کی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ پہلی اور دوسری آیت اللہ نے قسم کھائی ہے، پہلی آیت میں اللہ نے قیامت کی اور دوسری آیت میں اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان کیا ربط ہے؟ قیامت کے اور نفس لوامہ کے، اللہ نے دونوں قسمیں اکٹھی کھا لی، قیامت اور نفس لوامہ، ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ اللہ دونوں کی قسمیں اکٹھی کھا رہا ہے۔ تو قیامت کے وجود کی ایک دلیل جو ہے وہ انسان کے روح کے اندر ایک محکمہ وجدان ہے، جو نیک کام کرنے پر انسان کی روح کو وہ خوشی دیتا ہے، اور برے کام کرنے پر اس کی روح پر جو ہے وہ سختی ہوتی ہے، یعنی اس کی روح کے لیے وہ ناخوشگوار ہوتا ہے، تو اس کے لیے سخت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان وجدان کے عذاب سے نجات پانے کے لیے خودکشی کر لیتا ہے انسان۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ نفس لوامہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے؟ نفس لوامہ، نفس لوامہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی ملامت کرنے والی قوت، یعنی جو انسان کے اندر جو ہے وہ روح کے اندر جو چیز برائی پر ملامت کرے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی انسان کی روح برائی پر سرزنش کرے کہ اے انسان تو نے غلط کیا۔ مثلا انسان نے قتل کیا، قاتل لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ قتل کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں ہم نے غلط کیا۔ زانی زنا کر کے نکلا، اس نے پچھتایا میں نے غلط کیا، تھوڑے سے وقت کے لیے میں نے لذت کے لیے اپنے دین اور ایمان کو برباد کیا۔ اسی طرح سے یعنی جو دوسرے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان جرائم کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک ندامت اور پشیمانی رکھتا ہے۔ ہاں بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجرم عادی بن جاتے ہیں، پھر وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں، اب وہ ندامت نہیں ہے لیکن ان کے اندر اضطراب اور پریشانی رہتی ہے، ان کو سکون نہیں رہتا، کیونکہ وہ گناہوں کی دلدل میں اس قدر پھنس چکے ہوتے ہیں، اب وہ ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نفس لوامہ جو ہے یعنی یہ انسان کو کے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ جب برائی کرتا ہے تو وہ اپنے فعل پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے۔ تو اب انسان جب عقل کی پیروی کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان عقل کی پیروی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ انسان نے جب برا کام کیا، اب یہی عقل کہتی ہے کہ تو نے غلط کیا، عقل کی پیروی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ جب یہ نفس کے یعنی جب یہ عقل کے خلاف کام کرتا ہے
انسان، عقل اس کام کو پسند نہیں کرتی۔ جو عقل کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس کا نام ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان سے گناہ کرواتا ہے، یعنی انسان کے اندر وہ نفس امارہ ہے جو عقل کے خلاف کام کرتا ہے۔ نفس امارہ کیا کہتے ہیں؟ قتل کر، شراب پی، زنا کر، دوسرے حرام کام کر، یہ نفس امارہ ہے۔ لیکن عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس اللوامہ، یعنی جب عقل کے مطابق کام کرے گا تو وہ نفس اللوامہ کہلائے گا۔ جب عقل کے خلاف انسان کام کرے، یعنی عقل جس کو پسند نہ کرے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور جب انسان روحانی طور پر سکون حاصل کرے کسی کام سے، کسی کام کے انجام دینے سے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یعنی جیسے انسان نماز ادا کر کے، روزہ رکھ کے، قرآن پڑھ کے، زیارت کر کے، صدقہ و خیرات دے کے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک فرحت سی محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ جو ہے یہ نفس لوامہ کے بارے میں بات تھی۔ آیت نمبر 3، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس میں اللہ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا، یعنی ہمیں غور کرنا چاہیے انسان کو کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہیں؟ تو آخر اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ ابن ربیع ایک مشرک شخص تھا، بے دین مشرک، جو رسول اللہ کا ہمسایہ تھا۔ ایک دن سید رسول کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ قیامت کون سا دن ہے اور قیامت کب آئے گی؟ یعنی یہ جو آپ نے قیامت کہا ہوا ہے اور ہماری قوم کو قیامت کے بارے میں کہہ کے ڈرا رہے ہیں کہ قیامت کے عذاب سے ڈرو، قیامت کا خوف رکھو، اس دن جو ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو یعنی یہ قیامت کیا ہے، کب آئے گی؟ پھر اس کے بعد کہتا ہے جسارت کرتے ہوئے، اگر میں آنکھ سے دیکھ بھی لوں قیامت کے دن کو، میں تب بھی، رسول اللہ کہتا ہے، میں نے تب بھی آپ کی تصدیق نہیں کرنی، میں نے تب بھی یہ اقرار نہیں کرنا کہ آپ نبی ہیں، اس قدر صدیق۔ میں آنکھ سے دیکھ بھی لوں حق کو، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں ایمان نہیں لے آؤں گا، نہ آپ کی تصدیق کروں گا نہ میں ایمان لے آؤں گا۔ تو پھر کہنے لگا کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ہڈیوں کو جمع کرے؟ یہ بات قابل یقین نہیں ہے، یعنی میں اس بات پہ یقین نہیں ہے، مجھے ایمان نہیں ہے کہ ہڈیوں کو کوئی جمع کرے۔ تو جب اس بے دین نے اپنے اس بد عقیدتی کو، غلط عقیدے اور نظریے کو بیان کیا رسول اللہ کے سامنے، تو اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ یہ جو انسان گمان کرتا ہے کہ ہم قیامت والے دن ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی۔ تو اس کی مذمت میں، اور سید الرسل نے اس دشمن خدا کے بارے میں دعا کی پروردگار سے، کیا؟ اللہم اکفنی شر جاری السوء، اے بار الہ مجھے میرے اس شریر ہمسائے کے شر سے میری تو کفایت فرما، یعنی اس سے مجھے بچا کے رکھ، مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ تو یعنی چونکہ مکہ میں رسول اللہ کے ہر طرف جو ہے وہ مشرکین کفار ہی رہتے تھے، اب سید رسول کہاں جائیں؟ جب تک وہ اسلام نہیں آئے گا تو مسلمان بھی آپ کے پڑوسی نہیں بنیں گے، تو ہر طرف تو مشرکین ہی مشرکین تھے۔ جیسے ابو لہب رسول اللہ کا جو سگا چچا تھا، رسول اللہ کے گھر کے ساتھ اس کی دیوار تھی، ایک ہی دیوار، جب اسلام کی تعلیمات پہنچا رہے تھے تو ابو لہب کی بیوی گھر سے گندگی لے کر آتی تھی، انسانی گندگی لے کر آتی تھی۔ جب جناب خدیجہ طاہرہ سالن بنانے کے لیے ہنڈیا چولہے پر کھڑا کرتی تو یہ بدبخت ملعونہ عورت یہ کیا کرتی تھی؟ اس گندگی کو اس سالن اور ہنڈیا میں ڈال دیتی تھی، جس سے سید الرسل بھی فاقے سے اور بی بی خدیجہ طاہرہ بھی فاقے سے۔ اب دیکھیں کس قدر اسلام کو پہنچانے میں رسول اللہ کو زحمتیں برداشت کرنی پڑی۔
کہ گھر کے سالن میں کو بھی گندا کر دیا جاتا تھا، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، رسول اللہ کو پتھر مارے جاتے ہیں، رسول اللہ کو گالم گلوچ دیے جاتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کی تبلیغات سے نہیں رکے، اپنے ہدف اور مقصد کو جاری رہے۔ مشرکین کفار اپنا کام کرتے رہے، رسول اللہ نے اپنی سیرت سے بتایا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ اسلام کو پھیلاتے گئے الحمدللہ آج دنیا کو دیکھیں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی آواز پہنچی ہوئی ہے، سید الرسل کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی کوشش کریں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو آگے شیئر کریں، اپنے بچوں اور اپنے جوانوں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں، اپنے خاندان میں نبی اور آل نبی کی سنت اور ان کی پاک سیرت، ان کے پاک کردار کو آگے منتقل کریں۔ ہم رسول اللہ کے مددگار بن سکتے ہیں دین اسلام کی تعلیمات کی تبلیغات میں، تو لہٰذا ہر شخص اپنی قدرت کے مطابق جو ہے اسلام کی تبلیغات میں حصہ ڈالے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں آگاہ فرما رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہڈیوں کو جمع کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انگلیوں کے چھوٹے پور بھی بنانا میں اس پر بھی قدرت رکھتا ہوں، میں پوروں کو بھی اصل حالت میں پلٹا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا؟ پروردگار فرماتا ہے میں تو انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ بنانے والا ہوں، جو ہاتھوں میں پور، لکیر، یہ جو چھوٹی ہڈیاں ہیں میں تو اس پہ بھی قادر ہوں۔ تو بہرحال اللہ اس میں اپنی ایک قدرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہا ہے۔ یہ تھا آیت نمبر 4۔ اور جی آیت نمبر 4 میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنی قدرت کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ اللہ کیسے ہڈیوں کو جمع کرتا ہے، اس کا جواب یعنی یہ ہمیں پیغام دیا گیا۔ آیت نمبر 5 میں قیامت کے دن کا انکار جو کیا گیا ہے اس کی حقیقی علت کی طرف اشارہ ہے۔ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ لوگ جو کفار تھے وہ قیامت کا دن کا کرتے ہیں انکار، آخر وہ قیامت کے دن کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی حقیقی علت کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں یہ سمجھانا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہڈیوں کو جمع کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کے بارے میں شک رکھتا ہے، بلکہ شک نہیں رکھتا انسان، اللہ کی اس قدرت پر شک نہیں رکھتا۔ کیا ہے پھر؟ کہا کہ بلکہ وہ اس لیے انسان انکار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرے، ساری زندگی وہ چاہتا ہے کہ عیاشی کرے، وہ چاہتا ہے قیامت کا انکار کر کے وہ قوانین اسلام کو بھی توڑ دے، وہ قوانین قرآن کو بھی نظر انداز کر دے، رسول اللہ کی بات کو بھی نہ مانے، تو گویا اس کے لیے کوئی پابندی نہ ہو، ایک آزادانہ زندگی جو ہے وہ گزارے، اسلامی قوانین اس کے اوپر نہ ہو، کسی کو اس کے اوپر زور نہ ہو، کسی کا حکم اس کے اوپر نہ ہو۔ تو یہ کفار حقیقت میں یہی چاہتے تھے، ہم آزاد زندگی گزارے، ہمارے اوپر ہم نے اگر رسول پہ ایمان لے، ہم اگر قیامت پر ایمان لے آئے تو لہذا قیامت پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ جو قیامت کے بارے میں آگاہ کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی فرماتے تھے کہ دیکھو قیامت جو ہے روز جزا ہے، ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ثواب اور عذاب والی بات ہی ہے، بس یہ جو زندگی ہے نا اس کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارو، ختم، جو آپ کا دل کہتا ہے آپ کرو، زنا کے لیے دل کہتا ہے آپ زنا کرو، شراب کے لیے دل کہتا ہے آپ شراب پیو، جوا کھیلنا چاہتے ہو کھیلو، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ عیاشی کرو، زندگی انجوائے کرنے کا نام ہے۔ یہی فکر آج مغرب میں پائی جاتی ہے، جو نان مسلم، آپ جائیں انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں، وہاں پر یہ فکر پائی جاتی ہے کہ انسان آزاد زندگی گزارے، عیاشی کے ساتھ جو چاہے وہ کرے۔ اب وہاں کے جوان گناہ کر کر کے تھک چکے، وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں، کوئی شراب پی رہے ہیں، شراب سے تھکے زنا کی طرف گئے، زنا سے تھکے جوئے خانوں کی طرف گئے، جوئے خانوں سے تھکے وہ ہم جنس پرستی کی طرف گئے،
ہم جنس پرستی سے تھکے اور گناہوں کی طرف گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہوں کی دلدل میں اس طرح جا رہے ہیں۔ اب نان مسلم یورپ میں بیٹھنے والے، ان کی ریسرچ گوگل میں تقریباً یعنی 10 زبانوں سے اوپر ان کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف زبانوں میں یہ ریسرچ پڑی ہوئی ہے کہ یورپ میں اور ان ممالک میں وہاں پر نفسیاتی مریض کیوں ہیں، نوجوان کیوں نفسیاتی مریض ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو یہ فکر دی گئی ہے کہ بس جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کرو، زنا کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، اپنی جنسی خواہش پوری کرو، چاہے وہ خاتون سے کرو، چاہے وہ مرد سے کرو، چاہے وہ لڑکے سے کرو، چاہے وہ حیوان سے کرو، چاہے کسی سے بھی کرو، تو حرام اور گناہ کی دعوت عام۔ اب وہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، شراب پیتے ہیں سکون نہیں ملتا، زنا کرتے ہیں سکون نہیں ملتا، لڑکوں سے حیوانوں سے جنسی خواہش پوری کرتے ہیں سکون نہیں ملتا، کسی کام میں سکون نہیں ہے، وہ غیر مطمئن ہے، اضطراب ہے، اپنے نفس کے اندر پریشانی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب وہ چاہتے ہیں کچھ نیا کام کریں، نیا کام کرنے کے لیے ہے نہیں کچھ، آخر وہ ان چیزوں سے تنگ آ کے کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ان کو کسی زندگی کے کسی کام میں اب سکون نظر نہیں آتا، وہ تھک چکے ہیں اپنی زندگی کی بدعمالیوں سے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کو، اپنی روح کو تسکین پہنچائیں، کس سے؟ خودکشی سے۔ خودکشیاں ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں یہ کنسیپٹ کہاں ہے؟ یہ زیادہ خودکشی کا یہ کافروں میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ اور کینیڈا میں ہے، یا آپ کو انڈیا میں ملے گا، یا مسلمانوں میں اگر آپ کو ملے گا تو وہ مسلمان، وہ لوگ یہ خودکشی کریں گے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، گناہگار بھی ہے، خطاکار بھی ہے، جب معاشرے والوں نے اس کو جو ہے نشانہ بنایا، اب یہ چاہتا ہے کہ معاشرے والوں کے سامنے ذلت سے بچ جائے، کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یا تو کافر لوگ ہیں یا پھر وہ مسلمان جو دین الہی پر نہیں ہیں، قرآن پر جو نہیں ہے، سنت رسول اور آل رسول پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے آزادی کی زندگی گزارنے کا نتیجہ۔ تو آج یعنی انسان، آج یہ فکر ہمارے اندر بھی آ رہی ہے، زندگی کو انجوائے کرو، جو مرضی ہے کر لیں، یعنی یہ گناہوں کی طرف انسان بڑھ رہا ہے۔ تو یہ گمراہی کی جا رہی ہے، جو کافروں کے اندر فکر تھی وہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان کو کے دین کو تباہ کرنے والی ہے، اور انسان کو نفسیاتی مریض بنانے والی ہے یہ چیز۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی گزار کے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، ان کو معاشرے میں عزت بھی نہیں ملے گی، معاشرے میں ان کو اطمینان اور سکون بھی نہیں ملے گا، اور آخرت میں عذاب بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے، اور اس لیے نان مسلم وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسلام بہترین مذہب ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل آزادی نہیں ہے اور بالکل پابندیاں بھی نہیں۔ اسلام نے کچھ چیزوں کی پابندیاں لگائی ہیں اور کچھ چیزوں میں آزادی دی ہے۔ کہا کہ یہ، اور واقعہ یہ بہترین راستہ ہے، درمیانہ راستہ، نہ انسان کو آزاد چھوڑا ہے نہ انسان کو پابند کیا۔ انسان کے اندر جنسی خواہش اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ نے منع تھوڑی کیا کہ اس کو پورا نہ کرو۔ جو آج نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ نے جنسی خواہش رکھی ہے تو ہم اس کو کیوں پورا نہ کریں، بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کب منع کیا کہ جنسی خواہش کو پورا نہ کریں؟ اللہ چاہتے ہیں حلال کے ذریعے اس جنسی خواہش کو پورا کریں۔ آپ عقد نکاح کریں، آپ دائمی کریں یا غیر دائمی، اگر آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، یا پھر اسی طرح سے اور جو کام، تو انسان حلال ذریعے کو تلاش کرے۔ کیوں اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو خود ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس میں زندگی میں سکون ختم ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے تفسیر ہے، ہمارے پاس ایک تفسیر ہے تفسیر علی بن ابراہیم میں قمی، اس میں جو ہے وہ اس آیت کے ضمن میں یہ پوچھا گیا کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو جواب میں یہ فرمایا گیا، یقدم الذنب ویؤخر التوبہ ویقول سوف اتوب۔
یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت مجیدہ ہے جو لوگ گناہوں کو مقدم کرتے ہیں اور توبہ کو متاخر کرتے ہیں، توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، گناہوں کو پہلے یعنی مقدم کرتے ہیں ہر چیز پہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان قریب توبہ کر لیں گے۔ یعنی وہ بد نصیب لوگ جو نیکیوں پہ برائیوں اور گناہوں کو ترجیح دیتے ہیں، نیکیوں کو ترجیح نہیں دیتے، گناہوں کو ترجیح دیتے ہیں، برے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی مذمت میں یہ آیت مجیدہ ہے۔ اور ہمارے پاس روایت ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل۔ امام فرماتے ہیں من استغفر بلسانہ ولم یندم قلبہ فقد استہزأ بنفسہ، جو لوگ کیا کرتے ہیں، گناہوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نیکیوں کو تاخیر، ان کو پس پش چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ زبان سے صرف استغفار کر لیتے ہیں لیکن زندگی میں گناہ ضرور ہوتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے۔ جب کوئی برائی ہو رہی ہے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، یا زبان سے کیا کہہ رہے استغفار، اولا تو استغفار ہے، یا استغفر اللہ پڑھ لیں گے، یہ توبہ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، انسان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ کیسے توبہ کرے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من استغفر بلسانہ، جو شخص زبان سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے صرف زبان سے، ولم یندم قلبہ، دل سے نادم نہیں، دل سے پشیمان نہیں ہے، میرا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں تیرا مجرم ہوں، اے مہربان اللہ مجھے معاف فرما دے، فقد استہزأ بنفسہ، امام فرماتے ہیں صرف زبان سے استغفار کرے، دل میں نادم اور پشیمان نہ ہو، یہ شخص اپنا خود مذاق اڑا رہا ہے، اس نے اللہ کا مذاق نہیں اڑایا۔ صرف استغفار توبہ زبان میں کرنے کا نام نہیں ہے، آپ صرف دل سے نادم ہو گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے مہربان اللہ تو کریم ہے، اپنے فضل کے صدقے مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلطیاں کی۔ آپ دل میں صرف نادم ہو گئے، زبان پہ استغفار بھی نہیں بجا لائے، آپ کی وہ توبہ اللہ کو قبول ہے۔ لیکن آپ زبان پہ استغفار کرتے رہیں اور دل میں ندامت نہ ہو، پشیمان نہ ہو، اللہ کو ایسی توبہ نہیں چاہیے۔ دل سے ندامت ہو، دل سے پشیمان ہو، میرا اللہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو لہٰذا انسان جو ہے صرف زبان کی حد تک نہ رہے، تو انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے، سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ آیت نمبر 6، اس میں ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے، آیت نمبر 6 میں کیا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، اس میں آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمیں تنبیہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اچھا ایک مرتبہ تو انسان جاننے کے لیے کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہ تو ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قیامت کی ذمہ داریوں سے یعنی اپنی ذمہ داریوں سے دامن بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں دین سے، وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں جو کافر تھے یا آج کے کافر ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑواتے ہیں، کہتے ہیں کب قیامت آئے گی، قیامت ہے ہی نہیں، قیامت ہونی تو آ چکی ہوتی۔ آج بھی کفار کیا کہتے ہیں کہ تمہارے رسول 1400 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک بھی قیامت نہیں آئی، قیامت ہوتی تو آ چکی ہوتی۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں قیامت نہیں ہے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، کیوں؟ اپنی ذمہ داریوں سے دامن چھڑواتے ہیں، تو کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے یعنی کفار اس طرح کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کہاں ہے، کب آئے گی، قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ ہیں نا بھاگے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے ہوئے ہیں، اذان کی آواز سنی، نماز کے لیے نہ مسجد کی طرف گئے نہ مصلی پر آئے، کہا قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ ماہ رمضان آیا، روزوں سے بھاگ گئے، کب آئے گی دیکھا جائے گا۔
مال اللہ نے دیا، خمس و زکوٰۃ دینا ہے، بہن بھائیوں کا حق دینا ہے میراث میں، قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ یعنی انسان کے پاس سب کچھ ہے، اذان سن رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، ماہ رمضان آیا روزہ نہیں رکھ رہا، مال دیا نہ خمس دے رہا ہے، نہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ بہن بھائیوں کا رشتہ داروں کا حق دے رہا ہے، نہ صدقہ و خیرات دوسرے کام کر رہا ہے، کہتا ہے کہ قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیں کافر بھی اللہ کے حکم سے بھاگا ہوا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا ہوا ہے، مسلمان بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا ہوا ہے۔ ہم صرف کافروں کی مذمت کرتے رہیں کہ وہ اللہ کے دین سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھیں ہم مسلمان جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ہم کیا اپنی ذمہ داری کو ادا کریں؟ اذان سن کے ہم کیا مسجد میں جاتے ہیں؟ کیا ہم مصلی پہ آتے ہیں؟ ماہ رمضان میں کیا ہم روزہ رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس جو مال آ جائے ہم تو سارا اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے جا رہے ہیں، مال جمع کریں، اولاد کے لیے مکان بنا لیں، اولاد کے لیے فلاں چیز لے لیں، اولاد کے لیے یہ چیز لے لیں، اپنی عیاشی اور اپنے آرام کے لیے یہ لے لیں، سب کچھ تو آپ اپنے لیے اولاد کے لیے کر رہے ہیں، کچھ آخرت کے لیے کیا ہم نے؟ آخرت کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، سارا کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور انسان کتنا عجیب ہے، دنیا کا مال جمع کر 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 کے دب تھک جاتا ہے، اینڈ کیا ہے؟ انسان آخر میں مر جاتا ہے۔ یہی ہے انسان، مال جمع کرتا ہے اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے اور دوسروں کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب مومن آئے گا نا، دیکھے گا نامہ اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے، وہاں پر دیکھے گا انسان جو میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میری اولاد، ان کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں۔ کیوں زیادہ ہیں؟ جو مال میں نے چھوڑا تھا اس مال کے ذریعے انہوں نے اپنے واجبات ادا کیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، حقداروں کا حق دیا، تو وہ نجات پا گئے۔ امام فرماتے ہیں یہ مومن میدان معاشر میں روئے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ میں بد نصیب، مال میرا تھا، نہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ میں نے رشتہ داروں کا حق دیا، نہ میں نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی قائم کی، میں دنیا سے میں بخل کرتا رہا، آج خالی ہاتھ ہوں، اور جو مال میں نے چھوڑا تھا میری اولاد اور رشتہ داروں نے اس سے اللہ سے تجارت کی، اپنی آخرت کو بھی سدھارا اور دنیا میں بھی وہ عزت کے ساتھ رہے۔ تو لہٰذا یعنی انسان کے لیے وبال ہوگا میدان معاشر میں، جو لوگ دین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے واجبات کی ادائیگی میں فکر مند رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس میں اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یعنی علم کے لیے، جاننے کے طور پر۔ البتہ قیامت کب آئے گی اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، جو قرآن کریم کی آیت مجیدہ بھی ہے۔ تو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کیوں اللہ کے پاس ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ اگر کسی سب کو بتا دیا جائے قیامت فلاں سال آنے والی ہے، فلاں وقت آنے والی ہے، تو لوگ بد عملی کی طرف رہیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے ابھی کافی وقت پڑا ہے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے، لوگ تاکہ قیامت کے وقت کو معین نہیں کیا تاکہ لوگ بے دینی کی طرف راغب نہ ہوں، اس بات کی طرف نہ سوچیں ہم بعد میں توبہ کر لیں، اس چیز کی فکر کریں کہ جیسے موت کا وقت بھی انسان کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے میری کس وقت موت آ جائے، تاکہ انسان ہر وقت اپنے دین کی حفاظت کرے، اعمال صالح کی طرف توجہ رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے انسان کو موت کا علم بھی نہیں دیا گیا، تاکہ انسان ہر وقت توبہ و استغفار کرتا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے۔ تو اب یہاں پر جو سوال کیا جاتا ہے قیامت، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ قیامت کا معنی کیا ہے؟ قیامت کا معنی جو ہے وہ قیام سے ہے، کھڑا ہونے سے ہے، یعنی پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ قیامت یعنی کہتے ہیں وہ دن جس دن پوری مخلوق، انسانیت، جن اور انس اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کس کے لیے؟ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، تو قیام کریں گے۔
تو یعنی اس سے ہمیں یہ بھی ایک پیغام مل رہا ہے، جس طرح ہم نے میدان قیامت میں اللہ کے حضور قیام کرنا ہے حساب و کتاب کے لیے، آج دنیا میں ہم نیک اعمال کے لیے قیام کریں، اعمال صالح کے لیے قیام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے قیام کریں، لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر کریں، لوگوں کو ہدایت اور اصلاح کی دعوت دیں، اس بات پہ ہم قیام کریں، اس بات پہ کھڑا ہوں، نیکی کے کاموں کے لیے کھڑے ہوں۔ تو آج ہم اگر نیک کاموں کے لیے اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل میدان قیامت میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہوگا، ہمارے اوپر جب کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو رحمت الہی ہمارے اوپر ہوگی۔ تو یہاں تک جو ہے 6 آیات کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 7 سے 15، وَإِذَا أَبْرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ، پس جب آنکھیں پھر جائیں گی، انسان کی آنکھیں میدان محشر میں کیا ہوگی؟ پھر جائیں گی۔ کس سے؟ شدت خوف کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے انسان کی آنکھیں پھر جائیں گی، ایک جگہ پہ نہیں، وحشت سے آنکھیں پھر جائیں گی، اس قدر خوف کا عالم ہوگا۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا میدان قیامت، یعنی قیامت کا یہ منظر، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور جب یہ حالت ہوگی قیامت کے دن کی، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، میں کہاں جاؤں نجات پاؤں۔ اس دن انسان، آج تو ہم بھاگ کے چھپ کے اپنے لیے راستہ نجات تلاش کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں اگر ہماری تلاش میں آئے اپنے گھر میں چھپ جاتے ہیں یا کسی عزیز کے گھر، جو انسان بہت بڑے جرائم انجام دے چکا ہو تو انسان شہر بھی چھوڑ دیتا ہے، ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انسان میدان محشر میں فریاد کرے گا، روئے گا، کہاں جاؤں، کس مقام پہ جاؤں، پناہ لوں میں، چھپ جاؤں۔ کلا لا وزر، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تو چھپتا پھرتا تھا نا، آخرت میں یہاں پر کوئی نہیں چھپنے کی جگہ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اللہ فرما رہا ہے اس دن پناہ گاہ جو تو تیرے رب کے پاس ہے، صرف اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے، اور کوئی پناہ نہیں ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو آگے بھیج چکا ہے اور پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرٌ، بلکہ انسان تو خود اپنی حالت سے خوب آگاہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اور خواہ اپنے لیے معذرتیں پیش کرے، تو لہٰذا انسان اپنے اعمال سے بخوبی آگاہ ہے۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9، ان میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ میدان قیامت میں انسان کی حالت کیا ہوگی؟ 7 میں فرمایا شدت خوف سے آنکھیں پھر جائیں گی، 8 میں فرمایا چاند بے نور ہو جائے گا، 9 میں فرمایا کہ سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ میدان قیامت کی، یعنی قیامت کے دن کی یہ حالت ہوگی، اس قدر خوف اور وحشت۔ تو یہاں پر چاند اور سورج جمع ہو جائے گا، اسے کیا مراد ہے؟ علماء مفسرین ایک قول یہ ہے کہ یعنی چاند اور سورج دونوں مشرق سے نکلیں گے اور دونوں مغرب میں غروب ہو جائیں گے، یہ قیامت کے دن کی علامت ہے، نشانی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، علماء مفسرین نقل کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی چاند اور سورج دونوں ایک صفت میں جمع ہو جائیں گے، یعنی دونوں اپنا نور کھو بیٹھیں گے۔ تو سورہ تکویر میں جو ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے اذا الشمس کورت، جس وقت سورج تاریک ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔
تو یہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ چاند بے نور ہو جائے گا تو سورج اور چاند بھی ایک ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ تو جب سورج تاریک ہوگا تو پھر چاند بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی تاریک ہو جائے گا، یعنی دونوں کا نور ختم ہو جائے گا. تو جب دونوں کا نور ختم ہو جائے گا نتیجے میں کیا ہوگا؟ پورے ارض، پوری کائنات میں ظلمت، اندھیرا ہوگا، اور اس اندھیر نگری میں ایک وحشت اور خوف ہوگا. یہ حالت ہوگی یعنی میدان قیامت کی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو میدان قیامت اس قدر وحشتناک، خوفناک ہے، اپنے دامن کو خالی نہ لے کر آؤ، اس میدان کے لیے تیاری کر کے آؤ، اپنے لیے کچھ لے کر آؤ. آج انسان سفر کرتا ہے نا، تھوڑے سے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر جاتا ہے. اتنا لمبا راستہ ہے اور اس کے لیے انسان کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ناج البلاغہ میں اللہم صلی علی امام رو رو کے، امام کی آنکھوں سے آنسو ہیں، ریش مبارک تر ہے. کیا فرماتے؟ من قلت الزاد و بعد السفر. ہائے افسوس، ہائے افسوس، زاد راہ کم ہے، راستہ بہت دور کا ہے. وحشت الطریق، اور راستہ بھی ایسا ہے جو وحشت ناک ہے. جو وارث جنت امام ہے وہ امام گریہ کر رہے ہیں، فکر مند ہیں آخرت کے راستے کے لیے. بتا رہے ہیں او علی والو، غفلت کی زندگی نہ گزارو، دین کے راستے پہ چلو، اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کو نہ بھلاؤ. آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اعمال صالح کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامیاب بناؤ. تو مولا علی کا راستہ بہترین راستہ ہے. ائمہ اہل بیت جن کی مودت اور محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کا پاک سیرت کا راستہ اپنائیں، اسی میں ہماری نجات ہے. آیت نمبر 10 کا پیغام: جب قیامت کا وحشتناک خوف منظر ہوگا تو سب انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مردوں کو زندہ کیا جائے گا. اس وقت انسان کہے گا راہ فرار کہاں ہے؟ جب انسان فریاد کرے گا کہ راہ فرار کہاں ہے، تو کافر جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور گناہگار جو اعمال صالح کو انجام دینے میں لاپرواہی کرتے ہیں، قیامت کے دن کو وہ نظر انداز، اور قیامت کے دن کو نظر انداز کرتے ہیں. کافر بھی اپنے مقام پہ نظر انداز کرتے ہیں قیامت کو، اور مسلمان بھی آج اپنے انداز سے نظر انداز کرتے ہیں. کافروں نے کہا قیامت ہے نہیں، لہٰذا ہمیں قیامت ہے نہیں، یعنی ہمیں اعمال صالح کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں نے کہا قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، قبر آئے گی دیکھا جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ قبر آئے گی دیکھا جائے گا. بعض لوگ تو یہی کہہ دیتے ہیں نا، نماز کی بات کریں مولا وارث ہے. مولا شریعت الہی کے وارث ہے. مولا جو ہیں وہ دین مصطفیٰ کے وارث ہے. مولا ان چیزوں کے وارث ہے، وہ جنت کے وارث ہے، وہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، رسول اللہ دین خدا کو پہنچانے والے ہیں. آپ دین پر عمل کریں، شریعت کے مطابق عمل کریں، اور پھر کہیں کہ ہماری جنت کے مولا وارث ہیں، تب ہمیں یہ اچھا اور مناسب لگتا ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، واجبات کو ادا کریں، حرام کاموں سے اجتناب کریں، پھر آپ فخر سے کریں انشاءاللہ. اگر دامن میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ہماری شفاعت آل محمد کریں گے، مولا وارث ہے. تب آپ کو اس زبان پہ یہ جملہ سجدہ ہے. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ کس امام نے بتایا؟ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں، مولا وارث ہیں. آپ شرابیں پیئیں، مولا وارث ہیں. آپ زنا کریں، مولا وارث ہیں. آپ حرام کاریاں کریں، مولا وارث ہیں. ہم سود کھائیں، مولا وارث ہیں. شرک اور کفر ہماری زندگی میں ہم کہیں مولا وارث ہیں. مولا نے یہی ہمیں دعوت دی ہے، بے دین بن جاؤ، زانی بن جاؤ، شرابی بن جاؤ، بے نمازی بن جاؤ، ہم وارث ہیں. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. اپنے ایمان سے بتائیں، میں اور آپ اپنے گھر میں کسی زانی کو بیٹھنے دیں گے؟ شرابی کو بیٹھنے دیں گے؟ قاتل کو بیٹھنے دیں گے؟ اپنے گھروں میں پسند کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنے گھر میں کسی کو پناہ دیں جو جرائم کو انجام دینے والا ہو؟ جنت کے وارث کون ہے؟ محمد وآل محمد.
تو کیا پھر وہ پسند کریں گے ایک بے دین اور شریعت کا مذاق اڑانے والا، ایک شرابی، بے نمازی، بے دین، جس دین کی خاطر امام صاحب نے سب کچھ قربان کر دیا، اس دین کا مذاق اڑانے والے کو مولا اپنے ساتھ جنت میں بٹھائیں؟ جب میں اور آپ اپنے گھر میں ایک بے دین اور بدکار کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، آل محمد جنت میں کیسے بٹھانا پسند کریں گے؟ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، ایسے وہ اعمال انجام دے جس سے آل محمد راضی ہو اور ان کا رب راضی ہو۔ تو لہٰذا یہ فکر، اس کی اصلاح کیجیے۔ گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں اور ہم کہیں کہ مولا وارث ہے، یعنی الیاذ باللہ مولا نے ہمیں بتا دیا آپ دین پر عمل نہ کرو، ہم وارث ہیں، ہمیں تمہیں بخشوا دیں گے، پھر تو پوری کائنات بے دین بن جائے۔ پھر تو اگر ہم یہ کہیں کہ معصومین بخشوا دیں گے، عقیدہ شفاعت کا انکار نہیں کر رہا، کوئی یہ غلط استفادہ نہ کرے کہ مولانا صاحب عقیدہ شفاعت کا انکار کرے، نہیں، عقیدہ شفاعت قرآن سے، معتبر روایات سے ثابت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم جتنے گناہ کرتے جائیں مولا بخشوا دیں گے، پھر میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے، پھر یہ بتائیں پھر انبیاء اور ائمہ خدا کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمیں بے دین بنانے آئے یا دیندار بنانے آئے؟ کیا بنانے آئے؟ دیندار بنانے آئے۔ جب وہ دیندار بنانے آئے ہماری ہدایت کے لیے، پھر ہمارے اندر وہ دین ہے، ہمارے اندر وہ ہدایت کا پیغام ہے۔ اور پھر اس کا مطلب جب وہ دیندار بنانے آئے ہیں اور ہم اگر بے دینی پر رہے ہیں اور کہیں مولا وارث ہیں، اس کا مطلب ہم غلطی پر ہیں۔ اصلاح کیجیے، آپ دین خدا پر عمل کریں، سنت نبی پہ عمل کریں، سنت آل رسول پہ عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، پھر کہیں نبی اور آل نبی وارث ہیں ہمارے لیے، وہ وارث ہیں، وہ جنت کے وارث ہیں، وہ شفاعت کریں گے۔ جو غلطیاں ہمارے دامن میں رہ گئی ہیں وہ ہمیں معاف کرا کے ہمیں جنت میں پہنچوا دیں گے۔ بے شک عقیدہ شفاعت حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہم صلی اللہ۔ تو لہٰذا انسان جو ہے آج دنیا میں یہ کہتا ہے نا کہ چھپتا پھرتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، تو اپنے لیے کوئی راستہ، کوئی جگہ تلاش کر لیتا ہے۔ قیامت والے دن انسان کہے گا این المفر، کہاں ہے میری پناہ گاہ، کہاں میں چھپوں، کہاں پناہ لوں؟ تو آخرت میں بھی یہی قیاس کرے گا کہ میرے لیے یہاں بھی شاید کوئی پناہ گاہ ہے، یہاں پہ بھی چھپ جاؤں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آج انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ بھاگا ہوا ہے اعمال صالح سے، اپنے واجبات سے، اپنی ذمہ داریوں سے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں یہ سمجھا دیا، جتنا بھی انسان فرار کی کوشش کرے، جی حکم خدا کو اگر نہیں مانتا، جو بھی کر لے، قیامت میں پناہ گاہ اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر نجات مل سکتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں۔ تو لہٰذا پہلے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے دین پر رہیں، پھر اللہ کی ذات ہمارے لیے پناہ گاہ ہو میدان معاشر میں، پھر وہ ہمارے لیے مددگار بھی ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ اپنے سائے رحمت میں بھی رکھے گی اور کامیاب مومن بھی ہم ہوں گے۔ تو لہٰذا پناہ گاہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کہے کہ میں نجات حاصل کر لوں گا، اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ہے آیت نمبر 11 میں جو فرمایا کلا لا وزر، نہیں اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اسی لیے دعائے کمیل کا جملہ ہے لا یمکن الفرار من حکومتک، میرا اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں تیری حکومت سے میں خالی نہیں ہے جی، ہر طرف تیری ولایت مجھ پر ہے، تیری حاکمیت مجھ پر ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ کر لے، کہاں ہے؟ پھر بھی ہے اللہ کی حکومت میں، تو میدان معاشر میں بھی اللہ کی حکومت ہوگی۔ انسان یہاں پہ بھی گناہ کر لے تو ہے پھر بھی اللہ کی حکومت میں، اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہا ہے، وہاں پہ بھی اللہ کی حکومت ہوگی۔ تو لہٰذا روایت ہے کہ ایک شخص ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت، اللہم صلی علی محمد، اس نے آ کے عرض کی فرزند رسول میں بہت گناہ گار ہوں اور گناہ پر صبر بھی نہیں کر سکتا، بہت گناہ گار ہوں، گناہوں پر صبر نہیں کر سکتا، بار بار مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، مولا مجھے کوئی نصیحت کیجئے میں گناہوں سے رک جاؤں اور میں دین کے راستے پہ آ جاؤں۔
بہترین نصیحت امام حسین علیہ السلام نے پیغام حسینیت دے دیا حسین ابن علی کے چاہنے والوں. امام حسین نے پیغام حسینیت دیا حسینیوں کو، عزاداروں کو. آؤ اے حسین والو، اے حسین کے عزادارو، اے حسین کے حبدارو، جتنے بھی تمہارے دامن میں گناہ ہیں، امام فرماتے ہیں گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتے، آؤ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پر عمل کرو، تم نجات کے راستے پہ ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 کام کو انجام دے دو اور اس کے بعد جتنے تم گناہ کرنا چاہتے ہو کرو. 5 کاموں کو انجام دے دو. اگر گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتے تو پھر 5 کام انجام دو. کہا مولا وہ کون سے کام ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر گناہوں سے نہیں روک سکتے اپنے آپ کو، گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتے، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو عطا کردہ رزق ہے اس کو کھانا چھوڑ دو. اللہ کا رزق نہ کھاؤ. اگر گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتے، اس کی نافرمانی کرتے ہو، پھر اس کا رزق نہ کھاؤ. دوسرا کام، اس کی حکومت اور اس کی ولایت سے نکل جاؤ. اگر نہیں نکل سکتے تو پھر گناہوں کو چھوڑ دو. تیسرا امام نے فرمایا ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تجھے اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو. لہذا جب اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ چھوڑ دو. جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے ایک مدرسے میں جو ہے وہ طالب علموں کا امتحان ہوا پریکٹیکل توحید کے بارے میں. تو استاد نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ذہین ہے، بڑا لائق ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی امتحان لیتے ہیں سب بچوں کا. مختلف بچوں کو ان کے ہاتھوں میں مرغی اور چھری دی گئی. کہا کہ جاؤ بچوں، آپ لوگوں نے یہ مرغی ذبح کر کے لے آنی اور اس کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سارے بچے گئے، کسی نے کسی کمرے میں چھپ کے وہ مرغی ذبح کی، کسی نے وہ واش روم میں، کسی نے دیوار کے پیچھے، کسی نے مختلف جگہوں پہ مرغیاں ذبح کر کے لے کر آ گئے. وہ جو ایک بچہ تھا جس کے بارے میں استاد کہا تھا بڑا ذہین ہے، وہ خالی ہاتھ آیا، مرغی ہاتھ میں ہے، چھری بھی ہاتھ میں، زندہ مرغی لے کر آ گئے. دوسرے لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ تو کہتے تھے بڑا ذہین ہے، آیا بھی دیر سے ہیں اور مرغی بھی زندہ لے کر آئے. استاد کہتے ہیں، جو استاد تھے جو فخر کر رہے تھے شاگرد، کہتے ہیں گھبرا کیوں رہے ہیں، جلدی کیوں کر رہے ہیں، دیکھیں ابھی پوچھتے. کہا کہ بیٹا آپ نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ کہا استاد محترم آپ نے فرمایا تھا مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں بھی جاتا ہوں اور کوئی نہ ہو، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اس لیے میں زندہ لے کر آیا. اے جوانو، اے عزیزو، اللہ کی ذات ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے. انسان گناہ کرتے وقت سوچے مجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا. آج موبائلوں کو غلط استعمال کرتے ہوئے ہم سوچیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. ہمارا باپ نہیں دیکھ رہا، ہمارا بھائی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب کی ذات ہمیں دیکھ رہی. تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی ذات ہر جگہ دیکھ رہی. امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے کوئی اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. چوتھی چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو خود کو اسے دور کر لے، اسے کہے میں تجھے اپنی روح قبض نہیں کرنے دیتا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام فرماتے ہیں اگر گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتا تو پھر ملک الموت کو روک لینا. 5واں کام امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن اللہ تعالی جو جنت جہنم کا مالک ہے تجھے جہنم میں ڈالنا چاہے تو تو کہہ دینا میں جہنم میں نہیں جاتا، انکار کر دینا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر گناہوں پہ صبر نہیں کر سکتا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا، پھر یہ کام 5 کام تو کر. اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر گناہوں پہ توبہ کر، استغفار کر، صبر کر. تو لہٰذا تب تو کامیاب ہوگا. آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی پناہ گاہ اللہ نے خود کو قرار دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں پناہ گاہ ہوں. تو آج جو لوگ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اعمال انجام دیتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ ان کی پناہ گاہ نہیں ہوگا. اللہ ان کے لیے پناہ گاہ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ کو اپنے لیے پناہ گاہ قرار دے، اللہ کے سائے رحمت میں آئے، تو پھر دنیا میں جو بھی اعمال کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، وہی ہماری پناہ گاہ ہے. لہٰذا دنیا میں صرف لوگوں کو راضی کرنے والے کام نہ کریں. میں کہوں کہ میرے ساتھ والا نمازی راضی ہو جائے، فلاں شخص راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے. لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں. یاد رکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ امام فرماتے ہیں جو ایک قوم کو راضی کرتا ہے، میں اس کو راضی کر لوں، امام فرماتے ہیں وہ دوسری کو ناراض کرتا ہے۔ جو ایک کو دوسری کو راضی کرتا ہے وہ پہلی کو ناراض کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کو راضی کرے، لوگوں کو راضی نہ کرے۔ آیت نمبر 13، قیامت کے دن سب کچھ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب کچھ کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، یعنی تمام لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا کہ تو نے جو آگے بھیجا ہے اور جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیز کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ مفسرین کا ایک قول ہے اس سے مراد وہ گناہ ہیں جن کو انسان مقدم کرتا تھا نیکیوں پر، اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اے بدبخت، اے بد نصیب، دیکھ تو نیکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور ان گناہوں کو ترجیح دیتا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک شخص آئے گا، نام اعمال اس کا جب کھولا جائے گا دیکھے گا اس میں 200 سال 300 سال کے گناہ لکھے ہیں۔ وہ کہے گا بار الہ یہ میرا نام اعمال نہیں، آواز قدرت آئے گی، میں تیرا ظالم خدا نہیں، تو نے جن گناہوں کی بنیاد اپنی اولاد میں دوستوں میں رکھی تھی وہ نسل در نسل چلتے رہے، جب تک لوگ گناہ کرتے رہے تیرے نام اعمال میں بھی گناہ فرشتے لکھتے رہے۔ تو بندہ کہے گا میرے اعمال تو 60 سال 70 سال تھے، کہا بے شک تیری زندگی 60 سال تھی 70 سال تھی، لیکن جو گناہ لوگ کرتے رہے وہ 200 سال تک کرتے رہے، 300 سال تک کرتے رہے۔ لہٰذا گناہوں کو چھوڑیں، جن لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دی ہے ان کی بھی اصلاح کریں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، بڑا عظیم پیغام دے رہا ہے، فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، پروردگار فرماتا ہے بے شک ہم موت دینے والے ہیں اور ہم سارا کچھ وہ لکھتے ہیں جو لوگوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے آثار چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، کیا نیکیاں نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اور کیا برائیاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم سارا کچھ لکھتے ہیں، وہاں پر سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ اور اس لیے جو ہے قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور مقام پہ فرماتا ہے کہ انسان قیامت کے دن فریاد کرے گا، کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس کاش میں اپنی زندگی کے لیے جو ہے کچھ آگے بھیج کر آتا۔ انسان اس وقت روئے گا، فریاد کرے گا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن نے آواز دی، انسان رو کر فریاد کرے گا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ جی انسان رو کر کہے گا ہائے بدبختی، کاش میں اس بد کردار بد نصیب کو اپنا دوست نہ بناتا، اور جس نے میرے دین کو برباد کیا اور جس نے میرے عقیدوں کو برباد کیا، میں دنیاوی مفاد کے خاطر میں اس کے ایمان اور اس کے کردار پر نہ آتا ہوں۔ اس وقت انسان روئے گا، چیخے گا۔ قرآن پڑھیں، قرآن، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنائیں، نہج البلاغہ کے مطابق بنائیں، اپنا کردار قرآن اور آل محمد کے کردار کی روشنی میں چیک کریں، لوگوں کو معیار نہ بنائیں۔ تو لہٰذا سورہ احزاب میں فرمایا یا لیتنا، آیت نمبر 66 فرمایا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ میدان معاشر میں انسان رو رو کے فریاد کرے گا، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا۔ جو دنیا میں بدعملی کی طرف ہے، بدبختی کی طرف ہے، میدان معاشر میں رو رو کے کہے گا کاش میں اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا اور رسول اللہ کا بھی فرما بردار ہوتا۔ اس وقت رونے کا فائدہ نہیں ہے، انسان دنیا میں اب روئے اپنے گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر روئے، رسول اللہ کی نافرمانی جو کر کھڑے ہیں اس پر روئیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو آیت نمبر 14 میں، یعنی جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آگاہ کریں گے، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ انسان خود اپنی حالت سے خوب آگاہ ہے، اپنی حالت سے کیا ہے، خوب آگاہ ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم تبلی السرائر،
اس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے، ہر راز فاش۔ آج ہم چھپ چھپ کے جو بھی گناہ کریں، جو بھی ہم غلط نیتیں رکھتے ہیں، دلوں میں رکھیں یا بدعمالی انجام دیتے ہیں، پروردگار فرماتا ہے میدان محشر میں سارے راز فاش ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہم صلی۔ لہٰذا کوئی انسان نہیں جانتا کوئی کسی کے بارے میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ آج دوسرا انسان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا انسان اپنے بارے میں خود بہتر جانتا ہے، یا اللہ جانتا ہے یا انسان بہتر جانتا ہے۔ جیسے آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ماہ رمضان میں، ڈاکٹر صاحب میں روزہ رکھ سکتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے اندر اگر آپ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے تو آپ رکھیں۔ جو دیندار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ ایران اور عراق میں، پاکستان میں بھی جو دین کے پابند ڈاکٹرز ہیں وہ یہی تشخیص کرتے ہیں۔ جو خود دین پر عمل نہیں کرتے وہ کہیں گے ہاں جی روزہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ، امام نے فرمایا، امام سے ایک شخص نے پوچھا ما حد المرض الذی یفطر صاحبہ، مولا مریض کی بیماری کا معیار کیا ہے کہ جس میں وہ روزہ چھوڑ دے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس سے بخوبی واقف ہے، هو اعلم بما یطیق، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی یا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا انسان اپنے نفس سے زیادہ آگاہ ہے۔ قیامت والے دن انسان کو بتایا جائے گا، بتاؤ یہ جو تم اعمال بدعمالیاں کرتے تھے، تم خود زیادہ آگاہ ہو اپنی بدعمالیوں سے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو ہے یعنی دعوت عبرت دی گئی ہے۔ دیکھو میدان معاشر میں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو ہے وہ اعمال، تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف گواہیاں دیں، تو اس وقت انسان کو ندامت اور پشیمانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اس میں خواہ وہ اپنی معذرتیں پیش کریں، انسان وہ معذرتیں قبول نہیں کرے گا۔ وہاں پر انسان جتنے بہانے پیش کرے وہاں پر بہانے بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 64 اور 65 میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی۔ کیا ہو جائے گا؟ مہریں لگ جائیں گی۔ وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں سے جو باتیں کریں گے نا ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، منہوں پہ مہریں لگ جائیں گی اور ہم ہاتھوں سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے کہ اے اللہ یہ گناہ کی طرف چل کر گئے تھے۔ یہ انسان آج گناہ تو کرتا ہے، میدان معاشر میں ہمارے اعضاء و جوارح نے گواہیاں دینی ہیں۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں فرمایا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون، ان کے کان، انسانوں کے بدکار بے دین لوگوں کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے بدن کی جلد اعمال کی گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ ہیں جی آج دیکھیں آخری نقطہ، آج انسان یہ افسوس کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ دیکھیں میرے فلاں اپنے تھے انہوں نے میرے خلاف عدالت میں گواہی دے دی۔ روتا ہے کہ نہیں روتا انسان؟ کہتے ہیں میرے اپنوں نے میرے خلاف گواہیاں دے دی۔ اللہ کو فرما رہا ہے اے انسان غفلت کے پردوں سے باہر نکلا، گناہوں کی دلدل سے باہر نکلا، تیرے اعضاء و جوارح میدان معاشر میں تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، اور تو اپنے رشتہ داروں کی گواہیوں پہ راضی نہیں ہے۔ تیرے اعضاء و جوارح جب تیرے خلاف گواہیاں دیں گی تو ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ وہ گواہیاں دیں گے، آنکھ گواہی دے گی بار الہ میں گواہی دیتی ہوں یہ آنکھوں سے فلاں گناہ کرتا تھا۔ بار الہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ان ہاتھ کے ذریعے سے یتیم پہ ہاتھ اٹھایا، اس نے لوگوں کا حق کھایا۔ بار الہ ہم گواہی دیتے ہیں، پورا وجود کہے گا یہ کبھی تیری بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکا نہیں ہے، یہ کبھی اس نے خمس و زکوٰۃ نہیں دی، اپنے واجبات کو ادا نہ کیا۔ لہٰذا انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام
ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔